السلام علیکم۔ آج عید الفطر ہے اور صبح صبح ہم عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ درود پاک پڑھو۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ نہایت ہی قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا۔ پوری دنیا کے اندر آج تقریباً عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ، دو عیدیں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو خوشی کے طور پر عطا کی ہیں۔ یہ چھوٹے لڑکے جو ہیں نا، یہ آپ لوگ اگر پیچھے چلے جاؤ گے تو بڑے حضرات کو جگہ مل جائے گی، تاکہ جو ہے وہ ترتیب برابر ہے۔ چھوٹے بچے جو مدرسے کے طلباء ہیں پیچھے صفوں میں چلے جاؤ، اور بڑے حضرات کو آگے جگہ دے دو تاکہ آسانی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر قوم کے لیے ایک تہوار ہوتی ہے، عید کا دن ہوتا ہے۔ فرمایا آج کے دن ہماری عید ہے، ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا۔ آج کے دن ہماری خوشی کا دن ہے۔ یہ دو عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اللہ رب العزت نے اپنی سب سے عظیم ترین عبادت کے بعد خوشی کے طور پر رکھی۔ سب سے بڑی اور عظیم ترین عبادت جو سال بعد آتی ہے، وہ ابھی آپ سے کل رخصت ہو گئی ہے۔ وہ کیا تھی؟ رمضان المبارک کے روزے سال بعد آتی۔ اتنی عظیم تر عبادت کی تکمیل پر اللہ نے خوشی کے طور پر کیا دے دیا؟ عید الفطر دے دی۔ اور خوشی اس وقت منائی جاتی ہے کہ جب بندے کے پاس کم سے کم کچھ مال، کھانے پینے کی چیزیں بھی موجود ہوں۔ تو اب اس میں سوچنے کی بات ہے کہ مالدار تو پھر خوشی منا لیں گے، لیکن غریب کیا کرے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غریب کی خوشی پہلے ہے۔ اس لیے اس عبادت کی تکمیل کے ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جب تم نماز عید کے لیے جاؤ تو عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر تم ادا کر لو، یہ غریب کا حق ہے، تاکہ غریب بھی تمہارے ساتھ خوشیوں میں شامل ہو جائے۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اکیلا اپنے لیے نہ سوچو، بلکہ اور انسانیت کے لیے بھی سوچو۔ اب باقی انسانیت کی اپنی اپنی تہواریں ہوتی ہیں، لیکن مسلمانوں کی عید جو ہے وہ تو آج ہے۔ تو مسلمانوں کے غریب کے لیے ضروری تھا کہ اس کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ذریعے سے، پہلے اناج ہوتے تھے، پیسے میں سو کی کمی تھی، اب کھجور دیا کرتے تھے 1 سا، کشمش 1 سا یعنی 3.5 کلو کے حساب سے، اور جو دیا کرتے تھے، اور امت کو بھی ترغیب دی، نہیں تو پھر آپ گندم کے ذریعے سے آدھا سا جو ہے وہ ادا کر لیں۔ اب اس کی قیمتیں لگا دی گئی ہیں، کیونکہ آج کل کے حساب سے آپ یہاں کسی کو اناج نہیں دے سکتے غریب کو، یا اگر آپ غریب کو اناج دیں گے بھی تو غریب کہے گا میرے گھر میں تو پہلے سے اناج پڑا ہوا ہے، مجھے تو اس وقت ضرورت ہے کہ میں بچوں کے لیے کوئی میٹھے کا انتظام کر لوں، میں بچوں کے لیے کچھ اور انتظام کپڑے کا انتظام کر لوں۔ تو اس کے حساب سے پیسے لگا دیے گئے کہ پیسے تم اس کے حوالے کر دو، اس کی مرضی ہے چاہے اس پر کیا کرے۔ اگر بیمار ہے دوا دارو کر لے گا، اور اگر اسے اور ضرورت ہے کپڑے کی، کپڑا لے لے گا، اور اگر وہ کسی کو اپنی طرف سے جو ہے
عیدی دینا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو دینا چاہتا ہے، اس کے پاس مال موجود ہو، تو شریعت مطہرہ نے کہا کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو نماز ادا کرنے سے پہلے کیا ادا کر لو؟ صدقہ فطر۔ صدقہ فطر جو ہے ہر مسلمان مرد، عورت، عاقل، بالغ، آزاد، غلام، سب کے اوپر یہ واجب ہے، سب کی طرف سے دینا۔ اس سے روزوں کی تطہیر ہو جاتی ہے۔ جنہوں نے روزے رکھے ہیں ان کی روزوں کی کیا ہو گئی؟ تطہیر ہو گئی، پاک و صاف ہو کر جو درمیان میں لغزشیں ہو جاتی ہیں انسان سے بتقاضۂ بشریت، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس صدقہ فطر کے بدلے معاف فرما دیتا ہے، اور پاک و صاف اللہ کے دربار میں یہ روزے جاتے ہیں۔ کیونکہ حدیث پاک میں ارشاد رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدل بھی میں خود عطا کروں گا۔ اس فرشتے کے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ اس کا ثواب لکھ سکے، یہ ثواب ہی اتنا ہے۔ اور دوسری ایک روایت ہے اس میں الصوم لی وانا اجزا بہ، الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اللہ فرماتے ہیں اور اس کا بدل میں خود ہوں۔ تو جس کو اللہ مل گیا اسے کسی چیز کی ضرورت ہے نہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے اسے جنت بھی عطا کر دے گا، اللہ اسے مال و دولت بھی عطا کرے گا، اللہ اسے آسانیاں بھی دے دے گا، اللہ اسے جو ہے اولاد بھی دے دے گا، دنیا میں بھی اس کی جو ہے سب نعمتوں سے اللہ نوازے گا، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت اسے جو ہے معاف بھی کر دے گا اور جنت عطا فرما دے گا۔ یہ تو ہو گئی بات صدقہ فطر کی۔ طاقت دی ہے اور یقیناً اس ملک کے لوگوں کو اللہ نے عمومی طور پر طاقت دی ہے، تو پھر کم سے کم اتنا کر لو کہ یہ کشمش، کھجور جو سنت اعمال ہیں جو رسول اللہ نے ان کے ذریعے سے ادا کیا ہے، کم سے کم ہم اپنا تو اس حساب سے دے دیں، یا جوں کا اپنے حساب سے دے دیں اور اپنی بیوی کا اس اپنے حساب سے دے دیں، یعنی 110 جوں کا ہے تو 110 بیوی کا بھی دے دیں اور اپنا بھی دے دیں، اپنے چھوٹے بچوں کا جو ہے وہ 30 کے حساب سے دے دیں، کیونکہ صدقہ فطر یہ غریب کا حق ہے اور غریب کا اس میں فائدہ ہے۔ اب غریب کا فائدہ سوچنا ہے، اب غریب کا فائدہ یہ ہے کہ کھجور کے حساب سے دے تو غریب کا تو زیادہ فائدہ ہے، اور اگر گندم کے حساب سے دیں گے تو غریب کا فائدہ اس میں ہے لیکن اتنا نہیں ہے۔ تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے اس حساب سے ادا کر لو۔ پھر اگلی بات اللہ تعالیٰ یہاں کے ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان والی آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیں اتنی بڑی عبادت جو سال بعد آتی ہے رمضان المبارک، وہ تم نے تکمیل کر دی، اور اللہ نے کہا پیچھے آیت کے اندر ایام معدودات، چند روز ہے، اس کی گنتی کے چند روز ہیں یہ، اور ادھر بھی ارشاد فرمایا گنتی کے چند روز ہیں، شروعات کر لی، اور اب اس آیت کریمہ کے اخیر میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، گنتی کے چند دنوں کو تم نے اس کی تکمیل کر لی، پورا کر لیا۔ اب جب تم نے اس کی تکمیل کر دی، اللہ نے تمہارے اوپر سختی نہیں رکھی تھی، اللہ نے کہا تھا کہ مریض ہو، مرض اتنا شدید ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا تمہیں نقصان ہو سکتا ہے، تو اللہ نے کہہ دیا بعد میں رکھو، اس وقت چھوڑ دو، بعد میں رکھ لو، تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور اگر سفر ہے، شرعی سفر ہے اور اس میں سختی ہے، تکلیف ہے، آپ کو بھوک لگ سکتی ہے، پیاس لگ سکتی ہے، تو کہا کہ جو ہے آپ ایسے کر لو، کیا کر لو، اب بات ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، رمضان گزر جائے اس کے بعد اس کی گنتی کو پورا کر لو۔ اللہ پھر ساتھ میں یہ ارشاد فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تنگی نہیں چاہتا، اس لیے اللہ نے اتنی آزادی دے دی، آسانیاں کر دی، کیونکہ دین میں سختی تو ہے ہی کوئی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، آیت الکرسی پڑھتے ہیں اس سے اگلی آیت جو ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی تو ہے کوئی نہیں ہے، نرمی نرمی ہے، لیکن اب ایک بندہ اس سے خود ہی فائدہ نہ اٹھائے تو پھر بدبختی ہے نا جی۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے سختی رکھی نہیں تھی، آسانی رکھی تھی تمہارے اوپر، تم نے 1 مہینے کے روزے رکھے، اب 1 مہینہ یہ جان لو کتنے دنوں کا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، مہینہ 30 کا بھی ہوتا ہے۔
اب جس طرح اس دفعہ 29 ہوئے، اب یہ 29 کا مہینہ تھا، اب میرے خیال پہ کافی عرصے بعد یہ 29 کے آئے ہیں، کافی عرصہ گزر گیا درمیان میں، تو اب یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ چاند کا حساب ہوتا ہے، کسی ملک کے اندر جو ہے وہ اس کا 30 پورے ہو گئے اور عمومی طور پر جو ہے 29 ہو رہے ہیں۔ بہرحال مہینے کے روزے رکھے گئے، اللہ فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، وہ گنتی کے چند دن جو ہم نے گنوائے تھے کہ وہ گنتی کے دن ہیں، اس کی تکمیل ہو گئے، تُكْمِلُ الْعِدَّةَ، اس کی تکمیل ہو چکی ہے۔ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اب تمہارے اوپر ہے، اللہ فرماتے ہیں ایمان والو کہ تم بڑائی بیان کرو، کس کی؟ اللہ کی۔ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، یا اللہ کیوں تیری بڑائی بیان کریں؟ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس پر کہ میں نے تمہیں ہدایت دے دی تھی، ہدایت دے دی تھی میں نے تمہیں۔ یا اللہ وہ کون سی ہدایت؟ اللہ فرماتے ہیں ہدایت کو دیکھو نا، کہ تمہارے اندر ایمان تھا، تم نے نمازیں پڑھی، یہ ہدایت کا کام ہے، تم نے روزے رکھے، یہ ہدایت والے کام ہے، تم نے لوگوں کو افطاریاں کروائی، یہ ہدایت والے کام نے، افطاری کے اندر حصہ ڈالا ہے، یہ ہدایت والے کام ہے، تراویح پڑھی تم نے، یہ ہدایت والے کام ہے، قرآن پاک پڑھا، قرآن پاک کے ساتھ تعلق رکھ، ذکر کیا، اذکار کیا، گناہوں سے بچے، یہ سارے کیا ہیں؟ ہدایت والے کام ہیں۔ اور اگر اللہ رب العزت ہدایت نہ دے تو بندہ حرم میں کعبے کے سامنے کھڑا ہو کر بغیر روزے کے رہتا ہے۔ کس میں رہتا ہے؟ آپ کو فرستان میں ہو، یہ کافروں کا ملک ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ خود آگے ارشاد میں وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ اس روزے رکھنے کے بدلے میں، تراویح پڑھنے کے بدلے میں، اللہ اللہ کرنے کے بدلے میں، قرآن پڑھنے کے بدلے میں، سنانے اور سننے کے بدلے میں تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس جیسے ملک کے اندر تم سب نے روزے رکھے نا، الحمدللہ سب نے رکھے، اللہ نے بڑا فضل و کرم کیا، اللہ کہتے ہیں شکر ادا کرو، کیونکہ جب تم شکر ادا کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اس نعمتوں کو ضرور بے ضرور اور بڑھاؤں گا۔ اللہ تمہیں اور توفیق نصیب فرمائے گا، غریبوں کے ساتھ مدد کی ہے، اللہ تمہیں اور توفیق دے دے گا، اور غریب کے ساتھ مدد کرتے ہوئے اتنا ہی سوچ لیا کرو یا پاک پروردگار تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے اس طرح بنایا، اس طرح نہیں بنایا۔ آن کے آن میں پتہ نہیں لگتا کہ بندہ اس طرح سے اس طرح ہو جائے۔ کچھ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس طرح سے اس طرح ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، ایک دفعہ اپنے بھانجے کو بھیجا، بھانجے سے کہا کہ یہ پیسے لے جاؤ اور فلاں شخصیت ہے، نیک آدمی ہے، عالم دین ہے، اچھا آدمی ہے لیکن غریب ہے، اس کو دے دینا، توجہ کرنا، اس کو دے دینا، لیکن اس کے ہاتھ میں نہیں دینا، اس کے ہاتھ میں نہیں دینا۔ پلنگ پر بیٹھے ہو تو ساتھ میں رکھ دینا، اگر چٹائی پر بیٹھے ہو تو ساتھ میں رکھ دینا، اور اس سے دعا کی بھی درخواست نہ کرنا، اور نہ میرا اس کو سلام دینا، کیونکہ جب آپ میرا سلام دیں گے تو وہ جب سمجھے گا کہ امی عائشہ نے دوسرا کیا ہے، بھیجا ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ادب احترام کے لیے میری وجہ سے کھڑا ہوگا، یا میری وجہ سے اس کے دل پر جو ہے اثر ہوگا، تو میں نہیں چاہتی کہ میرا نام اس کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ اور نمبر 2، دعا کی بھی درخواست نہ کرنا، اس لیے کہ جب اسے اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، اس کے دل سے خود بخود ہی دعا نکلے گی، یا اللہ جس نے بھیجا ہے تو اس کی مدد کر دے۔ اور نمبر 3، اس کو آپ ہاتھ میں نہیں دینا۔ تو بھانجے نے کہا خالہ ہاتھ میں کیوں نہ دینا؟ انہیں اس لیے کہ اس کے دل پر یہ اثر نہ ہو، بڑا خوددار آدمی ہے، اور جب تو اسے دے گا یہ مال اور اس کا ہاتھ نیچے ہوگا اور تیرا ہاتھ اوپر ہوگا، تو وہ یہ نہ سمجھے کاش میرے پاس بھی یہ مال ہوتا اور میں لوگوں کو دیتا، آج میں لینے والا ہوں، اس لیے ساتھ میں ہی رکھ دینا۔ تو مطلب یہ مسئلہ سمجھا دیا، ادب سمجھا دیا کہ ہم جس کو دے رہے ہیں مال نا، یہ اس کی بڑی مہربانی ہے کہ ہمارا مال قبول کر رہا ہے، زکوٰۃ قبول کر رہا ہے، صدقہ فطر قبول کر رہا ہے، ورنہ تو اگر نہ ہوتا، غریب
یا غریب دور ہوتے تو ہمیں مال پھرانا پڑتا یا جمع کر کے پھر بھی لے جانا پڑتا. تو اب اللہ کا شکر اس پر ادا کر کے پاک پروردگار تو نے ہمیں توفیق دے دی دینے کی, آئندہ بھی اسی طرح ہی توفیق دیتا رہے. تو یہ ہے وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اس میں ہے کہ تکبیرات اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. کہتے ہیں نا چاند نظر آ جائے تو یہ تکبیریں شروع ہو جاتی ہیں. میں کل سے لگا ہوں ساتھیوں کو کہہ رہا ہوں کوشش کرو یہ تکبیریں کہو تکبیر, اور جب آ جاؤ تو پھر عیدگاہ میں بند کر دی جاتی ہیں. یہ کیوں؟ اللہ خود کہتے ہیں وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ, اللہ کی بڑائی بیان کرو نا جی. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. کتنی بڑی چیز ہے. اب فرشتے راستوں پہ کھڑے ہیں جی, حدیث پاک میں آتے ہیں راستوں پہ کھڑے, آپ آ رہے تھے تو راستوں پہ فرشتے کھڑے. اب فرشتوں سے اللہ پوچھتے ہیں اے میرے فرشتوں کی جماعت, اس مزدور کا کیا حق ہے جو اپنی مزدوری پوری کر لے. مزدور اپنی مزدوری پوری کر لے, اس کو کیا دینا چاہیے؟ یا اللہ اسے اجرت دینی چاہیے, اس کا حق ادا کرنا چاہیے. فرمایا گواہ رہو تم گواہ رہو کہ میرے غلاموں نے اور باندیوں نے, یعنی مسلمان مردوں نے اور عورتوں نے میرے فریضے کو ادا کر دیا. کون سا فریضہ جی؟ ابھی کون سا فریضہ گزرا ہے جی؟ رمضان المبارک کے روزے گزرے ہیں جی, اس کو ادا کر دیا جی. اور پھر دعا کے ساتھ چلاتے ہوئے عیدگاہ کی طرف آئیں. اب راستے میں دعائیں مانگ رہے تھے نا کہ پاک پر خیریت سے پہنچا دے, یا اللہ اولاد کی سر میں خیر ہو, یا اللہ بیوی کے سر میں خیر ہو, ماں باپ کے سر میں خیر ہو. اور اب بعد میں بھی مانگیں گے, دعا کے ساتھ عیدگاہ کی طرف آ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, پھر اللہ فرماتے ہیں صرف اس پر نہیں, پاک پروردگار اپنی عزت کی قسم کھاتا ہے. میرے عزت کی قسم اللہ فرماتے ہیں, میرے جلال کی قسم یہ اللہ فرماتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں میری بخشش کی قسم, میرے علو شان مرتبے کی قسم, میں ان لوگوں کی دعا ضرور قبول کروں گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. اور پھر ان لوگوں سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں خطاب ہوتا ہے, اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا مسلمانوں, خوش ہو جاؤ. اللہ نے گناہوں کو معاف کر دیا ہے, اور صرف گناہوں کو معاف نہیں کیا, تمہاری برائیوں کو اللہ نے نیکیوں سے تبدیل کر دیا ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات. بس یہ لوگ جب عیدگاہ سے ایسے حال میں لوٹتے ہیں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں. ان کے گناہ معاف ہو چکے. آج گناہ معاف ہو جائے. گناہ بس نیت رکھو, اچھی نیت, اچھی امید رکھو اللہ سے کہ بالکل اللہ نے ہمیں معاف کر دیا ہے, وہ بڑا غفور و رحیم ہے. لیکن ہمارے لیے بھی کچھ شرائط ہے نا کہ ہم اب معاف تو ہو گئے لیکن جان جان کر پھر نافرمانیاں کریں. نہیں, اس سے توبہ مکمل طور پر جو رمضان میں کر لی ہے اب وہ آخر تک غیر رمضان میں بھی چلنی چاہیے کہ یا اللہ دھوکہ نہیں دوں گا کسی کو, یا اللہ نوکری پر جاؤں گا تو نوکری والوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گا, ٹائم کی پابندی کروں گا, ٹائم کے اندر کھٹگیری نہیں کروں گا. بہت ضروری ہے میرے دوستوں. اور اگر میں آپ کو اس کے بارے میں تجربات بتا دوں نا تو بڑے ہی بھیانک قسم کے جو ہے وہ کہانیاں ہیں کہ بندہ نوکری پر چلا جائے. دیکھو نوکری کسی کی بھی چینے کافر ہیں کوئی بات نہیں, انسان تو ہے نا, اللہ نے آپ کو پابند کیا ہے نا, اس طرح کرو, ٹائم کی پابندی کرو. بغیر ٹائم کے تو نماز نہیں ہوتی, بغیر ٹائم کے تو آپ نماز یہ نہیں پڑھ سکتے, بغیر ٹائم کے تو آپ اور کام نہیں کر سکتے. اور پھر جو ہے تنخواہ جس کی ہم لے رہے ہیں وہ پیسہ ہماری جیب میں آتا ہے, اکاؤنٹ میں آتا ہے, پھر اس سے ہم اپنے ماں باپ کو بھی خرچہ بیچتے ہیں. وہ جو ساری زندگی تیرے لیے دعائیں کرتے رہے کہ ہمارا اتنا حق نہیں ہے کہ حق حلال کا انہیں دیں, اب ادھر نوکری کی نہیں ہے اور پیسہ آ گیا. اولاد کو کھلا رہے ہیں, بیوی کو کھلا رہے ہیں, خود کھا رہے ہیں. تو سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ نے ذہن دیا ہے, اللہ نے عقل دی ہے, استعمال کر لو, میں بھی کر لوں, آپ بھی کر لیں. اور اس عید کے دن اس اجتماع پر ہم یہ تہیہ کر لیں, اللہ بھوک سے نہیں مارے گا کبھی بھی. غزہ کے مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن اللہ رب العزت پھر بھی رزق کا بندوبست فرما رہے ہیں.
رزق پھر بھی پتھروں کے اندر کیڑوں کو اللہ دے رہا ہے، مخلوقات کو اللہ دے رہا ہے، تو پھر بھی اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ نے تیرے بارے میں کتنی قسمیں کھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن۔ بعض کہتے ہیں یہ قد جو ہے یہ بھی قسم ہے۔ اب جو ہے 4 قسمیں تو کھلے الفاظ میں اللہ رب العزت نے صاف الفاظ میں کھائی ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تجھے میرے اتنا خوبصورت بنایا، اتنا خوبصورت بنایا ہے۔ تو خوبصورت شے کو کوئی خراب ہونے نہیں دیتا۔ گھر میں کوئی خوبصورت شے ہو تو اسے سنبھال کے رکھا جاتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں انسان بڑا خوبصورت میں نے تجھے بنایا ہے۔ اور اب جان لو واللہ خیر الرازقین، تیرا رب بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے نا انشاءاللہ حرام سے بچنے کی، اور ایک زبان کو غلط استعمال نہیں کریں گے۔ بس یہ چیزیں آپ اپنے پلے باندھ لو، نماز کی پابندی رکھو، آپ ولی اللہ ہو بس۔ اللہ رب العزت آپ کے آنکھیں جب ہماری بند ہوگی اس وقت دکھائے گا یہ کیا کچھ اللہ نے دے دیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس سے تمہیں ہدایت کی ہے۔ حرم میں لوگ چلے گئے، احرام باندھے ہوئے ہیں جی، رمضان شریف 27ویں کا روزہ ہے اور پانی پیا جا رہا ہے۔ گواہ موجود ہیں، ابھی بھی آئے ہیں بندے، پوچھ لیں ان سے عمرے سے۔ تو اللہ ہدایت نہ دینا، اپنے گھر بلا کر بھی اسے توفیق نہیں دیتا۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ نے اپنے گھر اگر بلا دیا ہے اس کفرستان میں ہزاروں میل دور پر بھی آپ اللہ اور رسول کے حکموں کی پابندی کر رہے ہو نا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ 2 ہانگ کانگ کے بندوں نے گواہیاں دی ہیں، چونکہ میں نے خود دیکھ لیا تھا تو میں نے کہا یہ تو عجیب بات ہے، لیکن پھر عجیب لگی نہیں، اس لیے کہ 2008 کے اندر ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا تھا جو حرم کے حدود میں ہی رہ رہے تھے، ساتھ میں کعبۃ اللہ تھا لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے۔ برا لگ رہا ہے نا کہ نہیں لگ رہا ہے نا؟ لیکن جو نہیں پڑھ رہے انہیں برا نہیں لگ رہا تھا، ہمیں دکھ ہوتا تھا۔ اس لیے اللہ کے لیے جائیں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جائیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ اس عید کو سب کے لیے خوشیوں کا سامان بنائے۔ اللہ ہمارے غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ یا پاک پروردگار جس طرح تو نے طالبان کی مدد فرمائی تو اسی طریقے سے ان کی بھی مدد فرما، ان کو آزادیاں نصیب فرما۔ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، اللہ سے دعا ہم کر سکتے ہیں، اور یہ بھی دعا یا اللہ ہمارے ان حکمرانوں کو جو 57 ملک کے حکمران ہیں انہیں بھی کو عقل نصیب فرما۔ یہ ابھی تک سوئے ہوئے ہیں، دعا تو کر سکتے ہیں ان کے لیے، یا اللہ عقل نصیب فرما اور ان کے لیے کچھ کردار تو ادا کر دیں، کم سے کم جنگ بندی ہو جائے، کم سے کم ان کے لیے آزادی کے ساتھ کچھ جو ہے رہنے سہنے کا بندوبست ہو جائے۔ لیکن اللہ دیکھ رہا ہے سب کچھ، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ حضرات کے تعاون کو اللہ قبول فرمائے۔ گزشتہ کل ہم نے $79,000 فلسطین کے لیے بھیجے ہیں، اس سے اگلے ہفتے 2 ہفتے پہلے $62,000 بھیجے الحمدللہ۔ یہ صرف کنتھنگ کا اور 7 علاقوں کا فنڈ ہے، تو مزید بھی ہو رہا ہے الحمدللہ۔ ہمارے اوپر حق ہے کہ ہمارے لیے بھی وہ کھڑے ہیں، وہ مسجد اقصیٰ کے لیے کھڑے ہیں، جو مسجد اقصیٰ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، 2 مسجدوں کا ذکر ہوا ہے، مسجد حرام کعبۃ اللہ، مسجد اقصیٰ دور والی مسجد، مسجد اقصیٰ جہاں انبیاء جو ہے مدفون ہیں اور وہ مسلمانوں کی جگہ ہے۔ اب اس کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمان وہ کھڑے ہیں، انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے ہم کھڑے ہیں، انشاءاللہ حفاظت کریں گے، ہم دعا تو کر سکتے ہیں نا انشاءاللہ۔ بڑی خوشی کے لمحات ہیں، اور ادھر سے ان کے لیے بھی دل زخمی ہے، لیکن چونکہ حکم خداوندی ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ عید خوشی کا دن ہوتا ہے، اس لیے اس خوشی پر اگر کسی کے کوئی عزیز رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں نا تو برائے مہربانی آج کے دن اسے یاد نہ کرواؤ، آج کے دن یاد نہ کرواؤ۔ کیوں؟ وہ خوشی سے کپڑے پہن کے آیا ہوگا، آپ جب وہ عید مبارک آپ کو دے گا آپ کہیں گے تیرا چاچا فوت ہو گیا جی انا للہ و انا الیہ راجعون، تیرا ماما جی فوت ہو گیا، تیرا بھائی جی فوت ہو گیا، اب اس کا غم تازہ ہو جائے گا، اب اس کی عید خراب ہو گئی۔
خوشی نہیں رہے گی پھر اس کی. اس لیے عید والے دن برائے مہربانی اکٹھی دعا کر لیں گے ایک دوسرے کے ساتھ. یہ دوسرا نہ کرو, یہ غمراز نہیں کرنا چاہیے, اور شران بھی نہیں ہے 3 دن کے اندر جو ہے. اب ہم اپنی طرف سے سوچ رہے ہیں کہ میں بڑا دکھمن ہوں. میرے دوستوں اگر سچی بات میں کہوں, پرایا غم ہماری پشتوں میں ایک کہاوت ہے, دے پردے غم دواور سوڑی, پردے غم دواور سوڑی. پرایا غم جو ہوتا ہے نا وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے. برف اتنی ٹھنڈی نہیں ہوتی کہ وہ اتنا زیادہ, یہ کہاوت ایک مشہور ہے. اس لیے جو ہے اپنے آپ کو اتنا متقی نہ بناؤ کہ اس کی عید خراب کر دو. صحیح ہے نا انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. آپ نماز عید کے لیے جو ہے طریقہ سیکھ لیں. 2 رکعت واجب نماز عید الفطر 6 زائد تکبیروں کے ساتھ, منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف, پیچھے اس امام صاحب کے اللہ اکبر, ہاتھوں کو باندھ لیں گے, سبحانک اللہم پڑھیں گے, اور امام صاحب کی قرات سے پہلے ہم نے 3 تکبیرات کہنی ہے. اللہ اکبر, ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے, پھر اللہ اکبر, ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے, پھر اللہ اکبر, تیسری تکبیر کہیں گے, ہاتھوں کو باندھ دیں گے, الحمد شریف اور قرات ہوگی, اور رکوع سجود ہوں گے. پھر دوسری رکعت کے لیے ترتیب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, الحمد شریف اور قرات ہوگی. رکوع سے پہلے دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے 3 تکبیرات کہی جائے گی. اللہ اکبر, ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے, پھر اللہ اکبر, ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے, پھر اللہ اکبر, ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے. کتنی ہو گئی جی؟ 3 ہو گئی. اب چوتھی تکبیر تمہاری اپنی رکوع والی ہوگی. رکوع والی تکبیر کہہ لیں گے, نماز مکمل ہو جائے گی. نماز کے بعد خطبے ہوں گے, اور خطبوں کے بعد انشاءاللہ اپنے لیے, پورے عالم اسلام کے لیے دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ. تو یہ عید ہے, ایک دوسرے کو مبارکباد دے سکتے ہو, چھوٹے بچے کو عیدی آپ دے سکتے ہو, لیکن اس نیت سے دو, اللہ کی رضا کے لیے دو. باقی یہ ترتیب آپ کر سکتے ہیں. صفوں کو ترتیب کے ساتھ مکمل کر لیں, اگلی صفوں کو مکمل کر لیں. اوپر والے حضرات جو ہیں وہ انہوں نے امید ہے میری بات سن لی ہوگی. تو یہ پکھا ذرا مٹھا مٹھا نہیں لا دینا, یہ والا چونکہ ذرا گڑ گڑ کر سینے اس میں نہیں غیب والوں لوگوں. صفحے درست ہو گئی ہیں. ایک بندہ آگے آ جائے, 2 رکعتیں جی آگے تھوڑا جہاں وہ کر دو جی. ایک بندہ آگے آ جاؤ جی, ایک صف میں مٹا دو جی. ایک صف میں مٹا دیں گے تو 13 بندے مٹ جائیں گے انشاءاللہ. 2 رکعتیں ہیں جی, 2 رکعتیں. ہاں جی, تیسری جماعت کا انتظار کرے جی بس انشاءاللہ. جزاک اللہ. نیت کرے جی, نیت کرے جی. اللہ اکبر. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان ربي العظيم.
سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل حين شاع الكفر في البلدان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما لمع القمران وتعاقب الملوان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم فيه عوائد الإحسان ورجاء نيل الدرجات والعفو والغفران. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باها بهم ملائكته. قال يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عمله؟ قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره. قال ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. قال فيرجعون مغفورا لهم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهذا الذي ذكر في ذلك اليوم كان فضله وأما أحكامه من صدقة الفطر والصلاة والخطبة قد كتبناها في الخطبة التي قبله. نعم بقيت المسألتان فنذكرهما الآن. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الأولى قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضغاث الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. بسم اللہ کے روزوں کو تراویح کو قرآن پاک کے پڑھنے کو سننے کو سنانے کو ذکر اذکار کو اپنے دربار عالیہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ سب کے اللہ عبادات کو قبول و منظور فرما. تمام مسلمانوں کے عبادات کو اپنے دربار میں یا اللہ قبول و منظور فرما. یا اللہ جن ساتھیوں نے رمضان المبارک میں افطاری کے انتظامات کیے یہاں خدمات سر انجام دی یا اللہ تو اپنا خصوصی رحم و کرم ان پر فرما. جن ساتھیوں نے تعاون کیا ہے اچھی نیت رکھی دعائیں کی ہیں جن ساتھیوں نے یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما. ہمارے سلیمان بھائی تھے پورا مہینہ یہاں پہ افطاری تیار کرتے تھے اور جو ہے ساتھیوں کو پیش کرتے رہے. گھروں سے افطاریاں آتی رہی ماشاءاللہ. اب جو ہے اللہ تعالیٰ سب کے جان میں مال میں عزت میں آبرو میں برکت نصیب فرمائے. حافظ ظاہر صاحب ہیں حاجی الطاف صاحب کے گھر سے اور بھائی مختار صاحب ہیں اس طریقے سے بھائی سلیم صاحب کے گھر سے اور حاجی مبریز صاحب جتنے بھی ساتھی ہیں باقی ساتھیوں نے حصہ
ڈالا اور دعائیں کی اچھی نیت کے ساتھ رہے، یا اللہ سب کی درجات کو تو بلند فرما اور سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ جو ساتھی یا اللہ یہاں پہ بھی تشریف فرمائے نماز کے لیے آئے، یا اللہ تو یا اللہ ان کی حاجات کو جانتا ہے، جائز ضروریات کو ان کی پوری فرما، یا اللہ ان کی ہر حاجت کو پورا فرما، دنیا آخرت میں انہیں کسی کا محتاج نہ بنا، یا اللہ ان کی اولادوں کو نیک و صالح بنا، ہماری اولادوں کو بھی یا اللہ نیک و صالح بنا، یا اللہ شرور و فتنوں سے اور یا اللہ ہر قسم کی یا اللہ غلط کاموں سے ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے غزہ کے فلسطین کے مسلمانوں کی خصوصی مدد فرما، یا پاک پروردگار اتنے بڑے دن کی برکت سے یا اللہ تو ان کو آزادی نصیب فرما، مکمل طور پر آزادیاں نصیب فرما، جو ظلم و ستم ان پر ہو رہا ہے اللہ ان سے ان کو نجات نصیب فرما، یا اللہ جو طاقتیں ان پر ظلم کر رہی ہیں یا اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما، یا اللہ پھر انہیں ہدایت نصیب فرما، یا اللہ پھر انہیں ہدایت نصیب فرما، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ تو ان کو عبرت کا نشان بنا، یا اللہ تو ان کو عبرت کا نشان بنا، اور یا اللہ اپنی زمین کو ان سے پاک و صاف فرما، ہمارے ملک پاکستان کی اللہ حفاظت فرما، ہمارے ملک میں امن پیدا فرما، یا پاک پروردگار ہمارے ملک میں امن و امان پیدا فرما، یا اللہ دین اسلام پر صحیح معنوں میں ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جن ساتھیوں نے مدرسے کے ساتھ تعاون کیا ہے، غریب لوگوں کے ساتھ غرباء کے ساتھ تعاون کیا ہے، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے تعاون کیا ہے، تمام کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں نصیب فرما، دنیا آخرت میں کسی کا محتاج نہ بنا، یا اللہ ہم سب کو حلال نصیب فرما، حرام سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ حرام سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہم خطاکار ہیں، گناہگار ہیں، کمزور ہیں، اگر ہم سے گناہ ہو چکے ہیں یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اللہ یہ معاف فرما، آئندہ کے لیے ہم سچی توبہ کر رہے ہیں یا اللہ کہ یا اللہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ گناہ ہم سے نہ ہو، اور یا اللہ ہم حق حلال کا کمائیں اور حق حلال کا کھائیں، اپنی اولاد کو کھلائیں، اپنے ماں باپ کو کھلائیں، یا اللہ یہ توفیق ہمیں نصیب فرما، یا اللہ تو اپنی عبادت کے لیے ہمارے بدنوں میں قوت پیدا فرما، یا اللہ ہماری بدنوں کے اندر تو اپنی عبادت کے لیے قوت پیدا فرما، یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما، یا اللہ یہ جتنے ساتھی ہیں ان کی دلی حاجات تو تو ہی جانتا ہے، یا اللہ مجھے نہیں پتا کہ کس کس کی کون سی حاجت ہے، تو غفور الرحیم عالم الغیب ہے، تو ان کی حاجات کو جانتا ہے، یا اللہ ہر کسی کی جائز ضرورت کو تو پورا فرما، یا اللہ ہر کسی کی جائز ضرورت کو تو پورا فرما، جتنے بچے اور بچے یہاں ہمارے ہاں پڑھ رہے ہیں یا اللہ سب کو کامیاب فرما، یا اللہ قرآن کا علم سب کو نصیب فرما، یا اللہ قرآن کا حفظ نصیب فرما، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ان کے طریقوں پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرما، شرک سے اور بدعات سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، یا پاک پروردگار تو ہماری حفاظت فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ آپ سب حضرات ابھی نماز عید پڑھ کے ہم لوگ واپس گھر کی طرف جا رہے ہیں۔